تو ہمارا جو ایریا ہے، ہماری جو جورسڈکشن ہے وہ منگلا برج تک ہے. برج کا جو ہاف ہے وہ ہمارے پاس ہے. یہاں پہ بھی پنجاب پولیس نے جو برج ان کی سائڈ پہ جو ایریا بنتا تھا انہوں نے اس کو بلاک کیا ہوا تھا. اس دوران میں تھوڑا سا بیچ میں ٹکراؤ بھی ہوا، شیل بھی فائر ہوئے، پتھراؤ ہوا، مختلف چیزیں ہوتی رہی. بہت ساری وارداتیں، بہت ساری چیزیں ہم نے منگلا میں جو ہمارے سسٹمز لگے ہوئے ہم نے وہاں سے ٹریس کیے. آج بھی ہم نے ایک بڑا واقعہ آج ہم نے ٹریس کیا. That was purely just because of the checking we are doing at Bangla check post. وہ چیزیں جو ریکوائرمنٹ آف دی ٹائم ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے کرائم کو روکنا ہے تو کرمنل سے 2 قدم آگے جا کے سوچنا ہے. جولائی کے اینڈ یا اگست کے مڈ تک سیف سٹی جب لگ جاتا ہے 400 سے زیادہ کیمرے ہوں گے جو میرپور شہر کو کور کرے ہوں گے، جو پولیس کے کیمرے ہوں گے. 2 پروجیکٹس ہیں جو ان قریب ہم ڈڈیال میں لے کے آ رہے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ اگر آپ ہم پہ کرٹیسزم کریں تو ہم اس کو مائنڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاز شاہ AK نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP ضلع میرپور کامران علی. آج ان سے مختلف سوالات کیے جائیں گے جو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے تھے جب سے یہ یہاں پر موجود ہیں تب سے لے کے اب تک انہوں نے اس جو پروجیکٹ لگائے ہیں ان میں کیا ان میں اپڈیٹ لے کے آئے ہیں اور ابھی تک جو پروجیکٹ باقی ہیں ان کے متعلق جانیں گے. SSP صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کل جو منگلا میں معاملات ہوئے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں، کیونکہ لوگوں کے جو مابین بہت ساری اس میں غلط فہمیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور جو خدشات ظاہر کیے گئے ہیں اس متعلق بتائیں. جو شکریہ ایاز بھائی. آپ نے منگلا سے اسٹارٹ کیا. کل جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک کال دی ہوئی تھی، تو ہمارا جو ایریا ہے، ہماری جو جورسڈکشن ہے وہ منگلا برج تک ہے. برج کا جو ہاف ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو ہماری وہاں پہ ڈپلائمنٹ بھی تھی، ہمارے لوگ موجود ہیں، جیسے روٹین میں بھی چیکنگ میں ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں سے بھی چونکہ ہمارے جو سیاسی عمائدین ہیں، جو ہمارے یہاں پہ سیاسی ورکرز ہیں، وہ لوگ جانا چاہتے تھے. تو جو ہمارا ایریا تھا وہاں تک ہم ان کے ساتھ تھے. ہم نے ظاہر ان کو سیکورٹی بھی دی پروٹوکول میں، ایک رسپیکٹ کے ساتھ وہاں تک لے کے. تو ظاہر ہے پنجاب میں جیسے آپ نے دیکھا ہے باقی جگہوں پہ بھی جو کنیکٹنگ بریجز ہیں، جو GT روڈ کے ساتھ جو لنک آ رہے ہیں، جو باقی مین ہائی ویز کے ساتھ جو لنک آ رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہے یا KPK ہے یا سندھ ہے، کہیں بھی پنجاب پورے میں بھی آپ نے دیکھا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی پنجاب پولیس نے جو برج ان کی سائڈ پہ جو ایریا بنتا تھا انہوں نے اس کو بلاک کیا ہوا تھا. کل صبح سے کر دیا تھا. ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کنوے کیا تھا وائرلیس کے ذریعے بھی، جو باقی لوگ بھی تھے جو میٹر کرتے ہیں ان سب کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو برج ہے وہ انہوں نے کلوز کر دیا. تو یہاں سے بھی جو کہ لوگ گئے ریلی کی شکل میں جانا چاہ رہے تھے پنجاب سائڈ پہ، تو کیونکہ اس طرف سے بلاک تھا ان کے لوگوں کے ساتھ جو آفیسرز آئے ہوئے تھے، DPO صاحب خود آئے ہوئے تھے کامران ممتاز، ان سے بھی میری کوارڈینیشن رہی، بعد میں مسلسل بات بھی ہوتی رہی. تو تھوڑا سا آپ نے بھی دیکھا اس کو کور کر رہے تھے. ہمارے آفیسرز بھی موجود تھے، ہمارے DSP اور ASP ADCG صاحب بھی موجود تھے، SHOs بھی تھے. تو وہاں پہ کیونکہ لوگوں نے جانے کی کوشش کی تو اس طرف سے چونکہ شاید ان کو کوئی ایسی ڈائریکشن تھی کہ انہوں نے روکنا تھا، ہر چیز کو بلاک کرنا تھا. اس دوران میں تھوڑا سا بیچ میں ٹکراؤ بھی ہوا، کچھ چیزیں وقتی طور پہ ایسے لگا کچھ چیزیں خراب ہوئی ہیں، کچھ شیل بھی فائر ہوئے، پتھراؤ ہوا، مختلف چیزیں ہوتی رہیں. ہم نے پھر ان کے ساتھ پراپر کوارڈینیشن کر کے اپنے لوگوں کو بھی ہم نے ظاہر ہے ہمیں سارے لوگوں کی جو جان مال اور ان کی جو سیفٹی اور سیکورٹی ہے یہ بہت عزیز ہے. ہم ان سے بھی ریکویسٹ کی کیونکہ آگے ہر چیز بلاک ہے تو آپ کائنڈلی پھر ادھر ہی ریسٹرین کریں. ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے بادشاہت کی کوارڈینیشن کی. پھر جو گاڑیاں وہاں پہ جو ہمارے لوگوں کی رہ گئی تھی 7 کے قریب گاڑیاں تھیں، وہ ہم نے 5 گاڑیاں تو کل رات کو ہی کروا لی تھی، ان سے واپس کر لیں کوارڈینیشن کے ساتھ. DPO صاحب سے میں نے خود بات کی تو انہوں نے میری گاڑیاں بھی واپس کر دی تھی. اس کے علاوہ گاڑیوں کے حوالے سے سر جی وہ کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا، یہاں سے جو مذاکراتی ٹیم جاتی رہی ہے تو آئی تھنک انہوں نے گاڑیوں کی بات کی، لیکن وہاں سے جواب یہ ملتا رہے کہ یہ آپ واگزار ہو کے آپ عدالت سے لیں گے. تو پھر آپ کی کوئی ذاتی کوشش سے یہ گاڑیاں جو ہیں وہ DPO صاحب میرے اچھے عزیز ہیں، چھوٹے عزیز ہیں، مجھ سے سروس میں بھی جونیئر ہیں، ان سے میرا بڑا پرسنل لائزان ہے. یہ پہلے DPO نارووال تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے خود ان سے بات کی. وہ بعد میں جب یہ سارا انسیڈنٹ سب کو شام کو وہ ایون عشاء کی نماز پڑھنے ہمارے منگلا تھانے میں بھی آئے. یہاں وہ ہمارا SHOs نے مجھے بتایا وہاں انہوں نے نماز پڑھی، وہاں بیٹھے وہ چائے شائے پی انہوں نے. تو میں نے پرسنلی پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارے لوگ اب یہ عدالتوں کی تیاریوں میں کہاں جائیں گے. تو ان کی مہربانی انہوں نے گاڑیاں میری تحریک پہ میرے کہنے پہ میں نے ASP صاحب کو بھیجا تھا وہاں پہ. تو ان سے ہماری دوپہر میں بات ہو گئی تھی، لیکن چونکہ لوگ زیادہ تھے
تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تھوڑا سا جو رش ہے یہ کم ہو جائے, گاڑیاں ہم آپ کو واپس کر دے دیں. 2 گاڑیاں بعد میں نے وہ دیکھا آج کو, جو انہوں نے ایک آفیشیل جو انہوں نے ایک FIR اس میں دی ہوئی تھی تو جنرل سی, تو اس میں 2 گاڑیوں نے ضبط کی تھی. وہ بھی آج میں نے ان سے بات کی, ان کے جو DSP ہیں ان سے بھی بات کی تھی, میں نے اپنے SHO کو بھی بھجوایا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 گاڑیاں ہم نے رپورٹ کر دی ہے, یہ بھی ہم آپ کو واگزار کروا کے دے رہے ہیں. اور ایک بندہ جو اریسٹ ہوا تھا کل, اس کے بارے میں بھی جو ان سے ہماری کوآرڈینیشن بات ہوئی ہے اس کی بھی وہ ساتھ ہو کے ہمیں بیل کروا دے دیں گے. تو یہ ان سے کل ہماری کوآرڈینیشن رہی. ہماری جو پولیس ہے, ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو آفیسرز ہیں, وہ آپ نے بھی کل کور کیا, وہ اپنے ایریا جو ہمارا ایریا آف رسپانسبلٹی ہے اس پہ وہ موجود رہے اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی. ظاہر ہے جو پنجاب کی سائڈ پہ جو پنجاب کی ایریا وہ ہمارے ایریا آف رسپانسبلٹی میں نہیں ہے, اس ایریا کے وہ ذمہ دار ہیں. تو سیاسی جو کہ ریلی تھی تو اس میں پھر چیزیں ہوتی رہیں, جو ہمارا جو فرض تھا, جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کی ہے. کامران صاحب, یہ کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی آپ کی, جو پولیس خدمت مرکز میرپور ہے اس کا آپ نے بذات خود تعارف کروایا. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی وائرل ہے. تو وہ خدمت مرکز تو بن گیا تھا, اب وہ کہاں پہ ہے اور اس میں کیا اپڈیٹ لے کے آئے ہیں ابھی تک؟ اس میں بھی میں کہوں گا کہ آل کریڈٹ گوز ٹو یو, آپ صبح تشریف لائے. تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, میں کہ شاہ صاحب اگر تھوڑا سا IG صاحب آ رہے ہیں, ان کی اناگریشن انہوں نے کرنی ہے, اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا اس کا ایک تعارف کروا دیں. تو آپ ہی نے سجیسٹ کیا کہ اگر آپ خود بتا دیں تو یو آر ان بیٹر پوزیشن, کیونکہ یو نو کہ وٹ ایگزیکٹلی یو آر گوئنگ ٹو پرووائڈ دا سروسز یو آر گیونگ ٹو دا پیپل. تو وہ میں نے اس پہ وہ کیا. اب بھی اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بلکہ ریکویسٹ کروں گا, اور آپ کے توسط سے جتنے ہمارے سامعین ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, میں ان سب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا آپ خود آ کے دیکھیں اس کو کہ ہم وہاں پہ کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کیونکہ سینگ از بلیونگ. ڈیلی بیسس پہ جو میرے پاس ہم نے پرفارما بنایا ہوا ہے, جو رپورٹ آتی ہے, جو وزٹر کی تعداد ہے, دیٹ از مور دین 125-130 پر ڈے جو ہمارے پاس آتے ہیں. اس کو بہت اچھا, دیٹس اے ویری سکسیس سٹوری, بڑے اچھے طریقے سے وہ چل رہا ہے. لوگوں کو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹرکچر کے اندر لوگ بیٹھ کے سکون سے, اور جب ہم نے اناگریشن کی تھی اس سے لے کے آج تک کنٹینیوسلی ہم اس کی فرنیشنگ, اس کے اندر جو سسٹمز ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے دن بدن اس پہ کام کر رہے ہیں. نئے بورڈز لگ گئے ہیں, اس کی جو اندر برانڈنگ ہونی تھی وہ ساری ہو چکی ہے, اس میں اچھی رگز ہم نے بچھا دی ہیں. اس کے علاوہ جو سسٹمز تھے وہ ہم نے جنریٹ کر دی ہیں. اس کے جو ایپس ہم نے بنانی تھی, جو واٹس ایپ گروپ بنانے تھے وہ ہم نے سارے بنا دیے ہیں. اب بھی انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ ان قریب بہت جلد ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ابھی جیسے یہ SSP آفس ہے, یہاں میں نے دیکھا, میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا, صبح جب میں آتا ہوں اراؤنڈ 9 o'clock, 9:15, 9:20, آئی ایم نارملی ان مائی آفس بائی 9:20, 9:25. تو میں نے دیکھا کہ صبح روزانہ 25-30 لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہمارے لائسنسنگ کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے آفس میں انسٹالڈ ہے, جو IT بورڈ والوں نے لگایا ہوا ہے. تو میں نے کل سارا وزٹ کیا, میں نے دیکھا کہ یہاں ان کے وہ کیمرے وغیرہ جہاں پہ آپ کی اسکیننگ ہوتی ہے, جہاں آپ کی فوٹوگرافس لی جاتی ہیں, اس کے علاوہ جو آپ کا وائوا کا ٹیسٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہم یہ لائسنسز جو پبلش کرتے ہیں ان کی لیمینیشن ہے, وہ سارا سسٹم یہیں پہ لگا ہوا ہے. تو خدمت مرکز کی سائڈ پہ جو ہم نے ایریا چھوڑا ہوا تھا کہ ہم اس کو ویٹنگ ایریا بنائیں گے, اس کے شیڈ لگائیں گے, اس کو اچھا سا تیار کریں گے, وہ شاید اس لیے بچا ہوا تھا کہ کسی اور اچھے کام کے لیے استعمال ہونا تھا. ابھی انشاءاللہ ود ان اے ویک ہم نے چیزیں وہ اکٹھی کر لی ہیں. ہم وہاں پہ ایک بڑا سا اسٹرکچر, ایک ہال ٹائپ بنانے جا رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ جو لائسنسنگ کے متعلقہ جتنی فیسلٹیز ہمارے آفس میں ہیں یہ ہم ساری کی ساری فوراً وہاں پہ شفٹ کر دیں گے. یعنی کہ اس کے بعد کسی بندے کو لائسنس کے لیے, کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے, ویریفیکیشنس کے لیے, FIR کی کاپیز کے لیے, لیڈیز کمپلینٹ سیل کے متعلقہ کسی کمپلینٹ کے لیے, جنرل کمپلینٹس کے لیے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو کم ٹو مائی آفس. آپ کو ساری سروسز ایک ہی جگہ پہ بہت اچھے انداز میں, بڑے اچھے صاف ستھرے سے اسٹرکچر میں آپ کو وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گی. آپ وہاں پہ آئیں, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ آپ کو بٹھا کے آپ کی بات سنی جائے گی, اور ایک اچھے ماحول میں ہم نے ایجوکیٹڈ جو سٹاف ہے وہاں پہ ہم نے ڈپیوٹ کی جائے. آپ آئیں تو آپ کو ساری سروسز, یہ انشاءاللہ ہم کوئی 3 سے 4 دن پہ اس پہ ہم کام شروع کر دیں گے, اور کوشش ہوگی کہ یہ اگلے 20-25 دن یا 1 مہینے کے اندر اندر ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں. منگلا میں ایک اور عمارت ہم دیکھ رہے ہیں آج کل, وہ بڑی تیزی سے اس پہ کام جاری ہے, وہ پولیس کیا بنا رہی ہے؟ یہ شاہ صاحب جیسے آپ نے دیکھا کہ جب آپ پنجاب سے انٹر ہوتا ہے تو منگلا ہمارا پہلا انٹرفیس ہے وین یو انٹر فرام پنجاب انٹو کشمیر. تو کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا جب سے میں یہاں پہ پوسٹ ہوا کہ ہمیں منگلا میں, چونکہ یہ ہمارا انٹری پوائنٹ ہے, مین انٹری پوائنٹ ہے, یہاں پہ کچھ ایسی فیسلٹیز کو ایسی چیزیں دینی چاہیے کہ لوگوں کو ایک اچھا, شروع میں ایک اچھا امیج جو ہے نا وہ پولیس کا
اور ہمارے اداروں کا ایک اچھا امیج آئے سامنے. پہلے تو ہم نے جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ جو لیس تھی وہ 2 تھی, ان کو ہم نے 4 کیا, لیس اسکینرز لگائے, نئے کیمرے لگائے. کل بھی آپ وہاں پہ موجود تھے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی وہاں پہ رش نہیں بنتا. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے یہ لیز ایکسٹرا کھولی, نئے ہم نے اسکینر لگائے, ہم نے نئے کیمرے لگائے, ہمارے پاس IBS کا سسٹم آیا, EPPI جو ہمارے پاس الیکٹرانک پولیس پوسٹ آ گئی, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ڈیفرنٹ قسم کی جو ڈیوائسز آ گئی, وہ ساری کی ساری ہم نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوا, جیسے آپ نے خود بات کی, بہت ساری وارداتیں, بہت ساری چیزیں ہم نے منگلا میں جو ہمارے سسٹمز لگے ہوئے ہم نے وہاں سے ٹریس کیے. اگر آج آپ کی نظر سے گزری ہو تو آج بھی ہم نے ایک بڑا واقعہ آج ہم نے ٹریس کیا, تھوڑی دیر میں آپ سے وہ ساری ہم ڈیٹیل شیئر بھی کر دیں گے. دیٹ واز پیورلی جسٹ بیکاز آف دی چیکنگ وی آر ڈوئنگ ایٹ بنگلہ چیک پوسٹ. وہاں پہ کسی نے ہمیں انفارم کیا, کسی بچی کو زبردستی لے جایا جا رہا تھا, کوئی گھر والے زیادتی کر رہے تھے, تو منگلا والوں کو ہم نے جیسے انفارم کیا, وہیں سے انہوں نے فوری طور پہ وہ اس کو پکڑ کے تو ہم نے وہیں پہ وہ بچی کو بھی ہم نے ریکور کیا, وہ سارا معاملہ ہم نے ٹریس کیا, وہ بھی آپ سے ہم ڈیٹیل بھی شیئر کریں گے. اچھا, میں آ جاتا ہوں منگلا ریسیپشن سینٹر کی طرف. کل آپ گئے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی خوبصورت سا ایک اسٹرکچر وہاں پہ بنا ہوا ہے, بڑا پیارا سا. اس کی ہم نے اسٹیٹک سینس کو بھی سامنے رکھ کے اس کی اسٹیئرس بنائی ہیں, باہر اچھی گرل لگائی ہے, پودے سائڈ پہ لگا رہے ہیں. وہاں ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ میرپور میں جب انٹر ہوں تو ان کو وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی جو فیسلٹیز ہم ان کو پرووائڈ کریں, جیسے کہ وہ لیڈیز کمپلینٹ سیل بھی ہے, وہ فیسیلیٹیشن سینٹر بھی ہے, کمپلینٹ سیل بھی ہے, اس کے علاوہ وہ ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ ٹورسٹ آتے ہیں جو یہاں سے آگے کشمیر کے مختلف علاقوں کی طرف جاتے ہیں, جب وہ جھیلم سے اور یہ دینا والی سائڈ سے, گجرات کی سائڈ سے یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے سسٹمز منگلا پہ انسٹالڈ ہیں, جتنے سسٹم ہم نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے لیے ہیں, جتنے سسٹمز ہم نے اپنے IT بورڈ سے لیے ہیں, یا جتنی ایپس ہم نے خود ڈیولپ کی ہیں, جیسے ہم نے کیمرے لگائے ہیں, ان ساروں کا کنٹرول روم, ان ساروں کی جو بیک اپ سینٹرز ہیں, وہ سارے کے سامنے ہم نے وہیں پہ لگا دیے. پھر ہم نے باہر اس کو 2 کاؤنٹرز بنا دیے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ کاؤنٹرز کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے 2 جو آفیسز ہیں وہ ہمہ وقت وہاں پہ دے ول بی آن ڈیوٹی. تو کوئی بھی بندہ آتا ہے میرپور میں, جیسے لوگ انٹر ہوتے ہیں منگلا سے, آپ نے دیکھا بے تحاشا وہاں سے موومنٹ ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں وہاں سے, میرپور میں آتے ہیں, میرپور کوٹلی بھمبر مین روڈ ہے اس سائڈ سے. تو اس میں اگر کسی کا کوئی ایشو کو پرابلم ہے, کوئی تھانے سے متعلق ہے, کوئی میرپور کے متعلق ہے, ان کو کوئی کمپلینٹ ہے, کوئی ٹورسٹ آتے ہیں انہیں کوئی انفارمیشن چاہیے, تو ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ ابھی کل جیسے آپ گئے, آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے تھوڑی سی جگہ وہاں پہ اویلیبل تھی, تو وہاں ہم اس کا بڑا اچھا زبردست ہم پریئر ایریا بنا رہے ہیں, جیسے 8 سے 10 لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کی وہاں پہ اچھی سی جگہ اویلیبل ہوگی. کہ جب ہم لوگ خود بھی جاتے ہیں پروٹوکول ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں, ویسے جاتے ہیں منگلا, تو ہمارے پاس ایک سسٹم, ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے منگلا پہ برج کے اوپر بہت سارے سسٹمز لگے ہوئے ہیں, جیسے ٹیکنیکل گیجٹس ہیں, ہمارا منی کنٹرول روم ادھر ہی ہم بنا لیں گے, پہلے وہ تھانے میں لگا ہوا ہے. ہماری IVS کی ڈیوائسیز ہیں, ہماری موبائل ڈیوائسیز ہیں, ہمارا کمیونیکیشن کے نیٹ ورکس ہیں, ہماری EPP ہے. اس کے علاوہ جو باقی ہمارے کیمروں کا سسٹم ہے, وہ سارے کا سارا ایک ہی جگہ پہ انٹیگریٹ کر کے وہ منگلا بالکل برج کے ساتھ ہم نے ایک اچھا سا خوبصورت سا ایک سٹرکچر بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے تقریباً 4 دن میں وہ بالکل ریڈی ہوگا فار فنکشننگ. فرنیچر اس کا آ چکا ہے, باقی فنیشنگ اس کی ہو چکی ہے, ابھی ہم اس کی تھوڑی سی بیوٹیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. اسلام گڑھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ مین روڈ پہ وہ پول لگ کے کیمرے لگ گئے, تھانے میں بھی میرے خیال ہے کیمرے لگے ہیں, لیکن جو سب سے خوشائند بات ہے وہ کل ہمیں خبر ملی ہے کہ جو مین چوک ہے اسلام گڑھ کا, وہاں پہ بھی کیمرے لگ چکے ہیں. اور وہ جو مین چوک ہے بڑا ضروری ہے, 3 روڈز وہاں سے نکلی ہیں, شہر کی طرف, شہر سے باہر ہے, ڈیم کی طرف بھی وہاں سے راستہ جاتا ہے. تو اسلام گڑھ میں جو کیمرے لگے ہیں اس کے بارے میں بتا دیجیے, اور اگلا کیا پروجیکٹ ہے آپ؟ شاہ جی, جہاں تک کیمروں کی بات ہے, جب سے میں میرپور میں پوسٹ ہوا تقریباً 6-6.5 ماہ ہوئے ہیں, تو ابھی تک ہم نے اپنی مدد آپ کا جو پولیس نے لگائے ہیں وہ تقریباً 115 کیمرے. اگر آپ کہیں گے تو مجھے فنگر ٹپس پہ ایک پوائنٹس بنی یاد ہے, کیونکہ میں نے خود لگوائے ہیں, لیکن وہ چونکہ اس کی ڈیٹیل تھوڑی زیادہ ہو جائے گی. 115 کیمرے ہم لگا چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے اسلام گڑھ تھانے کے بالکل نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بیریئرس پڑے ہوتے ہیں, خراب بیریئرس تھے, ڈیزرٹیڈ تھے کافی عرصے سے, ان کو ٹھیک کروا کے نئے پولز بنوا کے میں نے 4 کیمرے وہاں پہ لگوائے. 2 کیمرے ہم نے وہ جو مین ہائی وے ہے, جو میرپور ڈڈیال ہائی وے ہے, میرپور کوٹلی بیسیکل ہائی وے اس کو بولتے ہیں, 2 اس پہ لگا دیے, 2 ہم نے تھانے پہ لگا دیے. ابھی پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا مین چوک ہے اسلام گڑھ بازار کے اندر, وہاں سے ایک روڈ میرپور کی طرف آ رہی ہے, ایک کوٹلی ڈڈیال کی طرف جا رہی ہے, ایک روڈ نیچے ڈیم کی طرف جا رہی ہے, اور وہ مین ایریا بازار کا ایریا ہے. وہاں ایک جگہ ہمارے پاس اویلیبل تھی, وہاں ہم نے کل مکمل ہوئے ہیں
3 कैमरे हमने वहाँ पे लगाए हैं। उसका हमने कंट्रोल भी उधर ही बाजार में एक हमारे पुलिस के रिलेटेड एक छोटी सी जगह अवेलेबल थी, हमने वहीं पे कर दिया, यूपीएस उसका अवेलेबल है, और उसको फिर हमने अपने सिस्टम के साथ थाने में भी और इधर कंट्रोल रूम में भी इंटीग्रेट कर दिया है। अभी देखें ना कैमरे, बाज़ वक़्त लोग इस पे लोगों के सवालात होते हैं कि हम शायद कैमरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हम टेक्निकल गैजेट्स की तरफ जा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम है, जिसकी हमें ज़रूरत है। ये जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल पुलिस वर्किंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो टेक्निकल जो गैजेट्स हैं, लेटेस्ट जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है, इसकी तरफ जाना भी इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने क्राइम को रोकना है, क्राइम को ट्रेस करना है, उसकी डिटेक्शन करनी है, प्रिवेंशन करनी है, तो आपको क्रिमिनल से 2 कदम आगे जाके सोचना है, आपने उन चीज़ों की तरफ जाना है। कैमरों के मुतल्लिक़ ही मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारा आगे इंशाल्लाह जैसे ये बजट में पैसे अप्रूव हो जाते हैं, मीरपुर के लिए कमल मतलूब सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा अप्रूव्ड है। उसमें हमने 58 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उसमें 174 कैमरे हैं। तो वो जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह वो स्टेट ऑफ द आर्ट ज़बरदस्त कैमरे लग के 115 के साथ 174 वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, वो प्लस होंगे इनके अलावा? प्लस है वो मीरपुर कमल मतलूब सेफ सिटी है। वो चित्तरपड़ी से शुरू करके तो हमारे रेडियो स्टेशन जो हल्काबाद से थोड़ा पीछे एरिया वहाँ तक, इधर डैम एरिया यहाँ से स्टार्ट करके बंद रोड भी उसमें है, और ये नीचे जाएगा बंद खुरमा तक, वो सारे पॉइंट्स मौजूद है। और हमने वर्किंग कैसे की, हमने वर्किंग ऐसे की है, जो हमने 115 कैमरे लगाए हैं, जिन पॉइंट्स पे कमल मतलूब सेफ सिटी के कैमरे लगने हमने उन पॉइंट्स को छोड़ दिए है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर हो, डबलिंग ना हो। 174 प्लस 115। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जितने बड़े कारोबारी मराकज़ हैं, हमारे जितनी ताजर तंजीमें हैं, उनके जितने सरबराहान हैं, फिर मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे दोस्त हैं फैसल मंजूर साहब, उनसे बात हुई, हमारे मनी एक्सचेंज एसोसिएशन के जो दोस्त हैं उनसे बात हुई, जो बैंक्स हैं उनके साथ हमारी बात हुई है। सबसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो आपने कैमरे अपने लगाए हुए हैं, उनके जो आउटर कैमरे हैं वो भी आपने हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करवा देने हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह जुलाई के एंड या अगस्त के मिड तक सेफ सिटी जब लग जाता है, 400 से ज़्यादा कैमरे होंगे जो मीरपुर शहर को कवर कर रहे होंगे, जो पुलिस के कैमरे होंगे। दूसरा, अभी हमने डडियाल के लोगों के लिए एक मैसेज भी है, एक बल्कि उनके लिए एक अच्छी बात भी है, हम उनसे शेयर करते हैं। 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो अनकरीब हम डडियाल में लेके आ रहे हैं। एक ये, चूँकि ये कमल मतलूब सेफ सिटी और जो कैमरे हमने यहाँ पे लगाए हैं, ये मोस्टली इनका फोकस रहा है मीरपुर के अंदर या मीरपुर की पेरिफेरी में। कुछ कैमरे हमने लगाए थे जैसे प्लाग ब्रिज पे लगाए हैं, लेकिन अभी डडियाल के कुछ दोस्तों ने हमें अप्रोच किया था, यहाँ पे हमारी जो टेक्निकल जो हमने गैजेट्स और डिवाइसेस लगाई हैं उनको देखते हुए उन्होंने हमें ऑफ़र की, तो अभी हमने वहाँ पे वर्किंग की है। इस्लामाबाद सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के साथ जो कंपनीज अटैच थी, उनमें से एक कंपनी हमारे पास आई थी, वो सारी वर्किंग करके चले गए, सर्वे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो 28 पॉइंट्स हैं डडियाल के अंदर, प्लाग से शुरू करके धानगली तक, मोस्टली फोकस है डडियाल शहर के अंदर। उसमें 28 पॉइंट्स हैं जिसमें 93 कैमरे लगे, 93 कैमरास, और वो सारे के सारे मिनिमम जो है वो 4 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। और आपके लिए, आपके नाजरीन के लिए एक अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं जैसे प्लाग और धानगली है, उसमें 8-8 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, और वो कैमरे हैं जो आपको 200-250 मीटर दूर से भी आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को डिटेक्ट करेंगे। और रात को क्या होगा सर? रात को नाइट विजन कैमरास हैं, नाइट विजन है, सारे नाइट विजन है, जो मीरपुर में भी लगाए हैं, दे आर ऑल नाइट विजन कैमरा, इसमें कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो नाइट विजन नहीं है। दूसरा, हमने जैसे आपको पता है शाजी के वहाँ पे बड़ा इशू है, धानगली में बिजली नहीं है, जिस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी इसमें यह है कि वहाँ पे हमने वर्किंग की, तो सोलर पैनल इंशाल्लाह 3.5 kV का हम वहाँ पे लगाने जा रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट में वो शामिल है। और उसके बाद फ़ायदा ये होगा कि हमारे कैमरे, हमारी IVS की डिवाइसेस, हमारी EPP, हमारी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास सारे क्रिमिनल्स का और सारे आप कह लें कि गाड़ियों का डेटा मौजूद है, फिर हमारे कम्युनिकेशन के जितने गैजेट्स हैं, वाकी टाकी हैं, हमारे बेस सेट्स हैं, फिर जो हमारी साथ चौकी बनी है उसकी भी जो लाइट्स, पंखे वगैरह 24/7 बेसिस पे वो वहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएंगे, वो चल जाएंगे। अच्छा, इसी तरह प्लाक में भी 8 मेगापिक्सल के कैमरे लगेंगे, कठार की साइड पे भी हमने वर्किंग है, वहाँ पे भी 8 मेगापिक्सल के कैमरे लगेंगे। दूसरा जो प्रोजेक्ट हम डडियाल के लिए लेके आ रहे हैं, जैसे आपने देखा मीरपुर में हमने एक बहुत अच्छा खिदमत मरकज़ बना दिया है। इनिशियली हमने डडियाल में काम किया था, थाने में हमने कमरा एक साइड पे करके, तो उसको हमने स्पेसिफाई करके वहाँ हमने खिदमत मरकज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमने डडियाल में लाइसेंसिंग और करैक्टर सर्टिफिकेट हमने वहीं से शुरू कर दिए थे। अभी हफ्ता पहले हमने नया इनिशिएटिव ये लिया कि जिन लोगों के डडियाल के ड्राइविंग लाइसेंसेज इशू होते हैं उन्हें यहाँ आना पड़ता था, अब वो हम वहीं पर पहुँचा देते हैं, लोग थाने से रिसीव करते हैं। अब इंशाअल्लाह
بجٹ میں چونکہ خدمت مرکز سارے ضلعوں کے لیے اپرووڈ ہے، ہمارا آلریڈی بن چکا ہے، جو اس کے پیسے آئیں گے تو وہ ہم ڈڈیال میں خدمت مرکز بنانے جا رہے ہیں. سیم وہی فیسلٹیز جو خدمت مرکز میں میرپور میں دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اچھی فیسلٹیز، زیادہ اچھا سٹرکچر ہم ڈڈیال میں بنا کے تو لوگوں کو وہی فیسلٹیز پرووائڈ کریں. اس میں ڈڈیال اور چکسواری کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو چکا کیونکہ یہاں پہ آنا پڑتا تھا. ایس ایس پی صاحب، یہ جو آپ نے باتیں بتائیں جو آپ کے انیشیٹو سے جب سے آپ آئے ہیں، لیکن جو روایتی پولیس کا سلسلہ کار ہے اس میں چینجنگ تو کافی دیکھنے میں ہے. ابھی بھی کچھ شکایات ایسی ہیں کہ کچھ تھانوں میں جو اپلیکینٹ ہے، جو درخواست گزار ہے، وہ جب تک کوئی مال پانی نہ لگائے تو اس کی درخواست پہ عمل نہیں ہوتا اور ایف آئی آر بھی نہیں دی جاتی. یہ میں کچھ چند تھانوں کی بات کروں گا. زیادہ تر جو تھانے ہیں، جو ینگ آفیسرز آپ نے لگائے ہیں، بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی آپ انیشیٹو لے رہے ہیں؟ یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. یہ شکایات، یہ پرابلمز ہوتی ہیں. جہاں ہمیں کوئی چیز نوٹس میں آتی ہے، کوئی چیز کی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی چیز بھی ان اٹینڈڈ نہیں جاتی. اگر ہمارا کوئی بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے، میرے پاس درجنوں یہاں پہ کیسز ہے جس پہ ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے. کسی کو سسپینڈ کرنے کی ضرورت سسپینڈ کیا، کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے، کسی کی سرزنش کرنی ہے، کسی کے ریکارڈ میں لکھنا ہے، وہ ہم نے سب کچھ کیا ہے. لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف پرووائڈ کیا ہے. میں آج بھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو کسی جگہ کوئی ایسی شکایت، کوئی ایسی چیز ہے، یا اگر آپ سے آپ کے کام کے لیے، جائز کام کے لیے آپ سے کوئی بندہ کو پیسے مانگتا، کوئی پولیس والا، تو میرے دروازے 24/7 کھلے ہیں. ہمارا پیج اویلیبل ہے، ہمارا دفتر اویلیبل ہے، میرا فون، میرا واٹس ایپ نمبر، کنٹرول روم کے نمبر، خدمت مرکز، ہمارا فیس بک پہ پیج ہے، وہ سارے اویلیبل ہیں. آپ اس پہ کھل کے کمپلینٹ کریں. آئی وونٹ مائنڈ کہ اگر آپ ہماری پولیس کے خلاف کوئی شکایت کرتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ اگر آپ ہم پہ کرٹیسزم کریں تو ہم اس کو مائنڈ کریں. میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کسی جگہ پہ کوئی خرابی ہے اور آپ کسی جگہ پہ ہمیں گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بہتری کی کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں، تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی پولیس میں یہ شکایت، یہ کلچر، یہ پرابلم تو رہی ہے. کوشش کریں ایسا چیزوں کو ٹھیک کریں. لیکن لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کسی جگہ پہ بھی اگر آپ سے کوئی ویسے مانگتا ہے، بالکل بنا دیں. آپ ہمیں شکایت کریں، آپ ہمیں بتائیں، آپ کی شکایت کا، آپ کی درخواست پہ آپ پہ ازالہ کیا جائے گا. ایس پی صاحب، ایک جو ایشو آتا ہے، تو اگر یہ کوئی جھوٹی درخواست دیتا ہے یا تو اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ بالکل. اس میں دیکھیں قانون بڑا واضح ہے. اگر کوئی کسی کے خلاف جھوٹی درخواست دے کے جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہے اور بعد میں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹی تھی اور کسی پرسنل اسکور کو سیٹل کرنے کے لیے ایف آئی آر کروائے گی، تو اس میں سیکشن 182 ہے، اس کے تحت ہم کارروائی کرتے ہیں. سیکشن 182 میں اس کی جو سزا ہے وہ 6 ماہ سے بڑھا کے 2 سال کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر جس جرم کے تحت جھوٹی ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی گئی، اس سے 1/4 اس کی سزا ہے 182 کے تحت. اس میں ہم نے ریسنٹلی، میں ایک ویسے جنرل بات کروں گا، میں کوئی اسپیسیفک کیسز کا تو مجھے اندازہ، لیکن میں اس پہ بات نہیں کرتا، کہ جنرل بھی یہاں پہ میں نے دیکھا انفارچونیٹلی تھوڑا سا کلچر ہے کہ لوگ اپنے پرسنل سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے لوگوں کے خلاف جھوٹی درخواستیں دے کے، جھوٹے گواہ پیش کر کے، تو یہ اس طرح کی وہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ایف آئی آر وغیرہ. یہ وہ ہم نے ریسنٹلی پرچے بھی دیے ہیں، کارروائی بھی ہم نے کی ہے، وہ مشہور زمانہ کیس بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ابھی بھی کچھ ہمارے فریم میں 1-2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں لگتا ہے شاید کچھ چیزوں کو مینیج کیا گیا، مینوور کیا گیا جسٹ ٹو گیٹ ایف آئی آر رجسٹرڈ اگینسٹ سم ون ایلس. تو اس میں انشاءاللہ تعالی العزیز جب وہ ثابت ہو جائے گا تو ان کے خلاف بھرپور ایکشن کیا جائے گا. ایس پی صاحب، چوریوں کی بڑھتی وارداتیں، ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. چوریوں کی شکایات، دیکھیں میرپور ایک اربن سینٹر ہے، ڈڈیال اربن سینٹر ہے. جو اربن سینٹرز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ سے چوریوں کا تھوڑا بہت ایشو اور پرابلم رہتا ہے. ہم نے کچھ انیشیٹوز لیے، جیسے لائنز میں موٹر سائیکل ہمارے خراب تھے، کافی عرصے سے پڑے تھے، وہ 12 موٹر سائیکل میں نے تیار کروائے. مختلف تھانوں کو ہم نے، اربن سینٹرز کو ہم نے تقسیم کیے تاکہ پیٹرولنگ بہتر کی جائے. ابھی ہم نے QRF بنائی، یہ ہمارے مین جو چوک ہے یہاں موجود ہوتی ہے 24/7. اس کے باوجود تھوڑا بہت چوریوں کا پرابلم ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے، وہ پرابلم رہا. دیکھیں ہم نے پچھلا بھی سارا ڈیٹا نکالا، جتنا بھی عید گزری ہے، جتنا بھی ہمارے پاس چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں ماضی میں، پچھلے 5-10 سال کا جو ڈیٹا ہے، وہ چیزیں سے کئی گنا زیادہ ہوتی رہیں، اس سے کئی گنا زیادہ پرابلم رہی. تو جو ہوئی ہیں اس پہ بھی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی بھی بہت ساری چیزیں ہم نے کور کی ہیں. آج بھی صبح ہم نے اپنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں وارداتیں جو ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور کچھ اب تک ہم نے ٹریس کر بھی نہیں ہے. یہ پرابلم، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لوگوں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گھروں کو آپ خود بھی تھوڑا سا دھیان رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے مبرہ ہو رہے ہیں، یہ ایک پبلک اویئرنیس کے لیے کہ آپ خود بھی اپنے گھروں کی حفاظت کریں. اور اس کے علاوہ
گھروں میں آپ جب ملازم وغیرہ رکھتے ہیں تو تھوڑا ان کی ایکٹیویٹیز پہ بھی نظر رکھیں، ان کا ریکارڈ بھی تھانوں میں ہمیں دیں. اس کے علاوہ جب آپ دوسرے شہروں میں آپ جاتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ میرپور شہر کے آؤٹ اسکرٹ سے آ کے آباد ہوئے ہیں، جب آپ عید وغیرہ پہ یا باقی موقعوں میں اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، اپنے جو دیہات ہیں آپ کے، اپنے جو ٹاؤنز ہیں وہاں جاتے ہیں، تو برائے مہربانی تھوڑا سا آپ اپنے گھروں کے بھی جو لاک وغیرہ ہیں ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کا بھی تھوڑا خیال رکھیں. باقی پولیس اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. ابھی کھاڑک سے کل میرے پاس ایک پورا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، وہاں لوگوں کی شکایات تھی، یہاں کو 30-35 لوگ تھے، ان کو پوری تسلی سے آرام سے ہم نے سنا، ان کے جو ریزرویشنز تھے ان کو ہم نے سنا. SHO DSP کو میں نے یہیں پہ بلایا، ان کے سامنے بٹھا کے ساری باتیں ان سے شیئر کی، ان سے پوچھی. تو پھر ہم نے کچھ وہ لوگ بھی ظاہر ہے لوگ ریڈی ہوتے ہیں اگر پولیس کسی کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام کریں تو تعاون کرتے ہیں، خوشی سے آتے ہیں، لوگ تعاون کرتے ہیں. یہاں میرپور کے لوگ بہت اچھے ہیں اس معاملے میں. تو ابھی ہم نے وہاں پہ اپنی جو پیٹرولنگ ہے وہ بڑھا دی، پکٹ لگا دی، محافظ جو پیٹرولنگ اسکواڈ کے بائکس ہیں 1-2 کی ذمہ داریاں لگا دی. تو لوگوں سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا آپ خود بھی پولیس سے تعاون کریں. تو پولیس آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہے، آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہے. تو انشاءاللہ یہ جو وارداتیں ہوئی بھی ہیں بڑی حد تک ہم لوگوں تک پہنچ چکے ہیں، اس کو بھی ہم ٹریس کریں گے. SSP صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. AK نیوز نیٹ ورک کے ناظرین کے لیے یہ جو آج کا پروگرام تھا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ان باکس میں، ہمارے واٹس ایپ میں بہت سارے یہ کویسچن اس طرح کے آ رہے تھے کہ جس طرح پولیس کے بارے میں کویسچنز تھے وہ ہم نے آج SSP صاحب کے سامنے رکھے. امید ہے کہ پولیس کے بارے میں بہت ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہوگی. مزید بھی جو لوگوں کے ذہن میں باتیں ہوں گی وہ اسی پروگرام کے نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ان باکس بھی کریں گے. SSP صاحب بھی اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو ضرور جو انٹرٹین کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ایاز شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.